أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کو کم کر گئے گزرے جہاں سے ہم. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام اسٹیج پر موجود ججر علماء کرام اور میرے مکتب ہمیشہ علم کے متلاشی ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس کتابت کورس کے اعتبار پر جملہ انتظامیہ کا دل سے احترام سے شکریہ ادا کرنے کے بعد بلا تمہید روئے سخن کو اپنے موضوع کی طرف منتقل کرنا چاہوں گا. آج میری تقریر، میری گفتگو کا موضوع اکابرین اور علماء دیوبند کے ساتھ معاملہ ہے. ہم ملتان کے شیعوں پر پھرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو. آج میں ان حریف کو وبا کے دول سے بتلانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا تعلق اکابرین اور علماء دیوبند سے ساتھ ہے. میری تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہو، میری ہسٹری کو جاننا چاہتے ہو، شاملی کے اس میدان سے پوچھو جہاں میں بر صغیر کی قسمت کی جنگ لڑنے کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہوا تھا، آگرہ سے لے کر دہلی تک. لگے ان درختوں سے پوچھو جہاں تاریخ آزادی کی صدا میں مجھے سونگ کی کھالوں میں ڈال کر ان پر لٹکا دیا گیا تھا. برف کے ان بلہتوں سے پوچھو کہ جن کے درمیان مجھے لٹا کر میری ایمانی حالت کو بجھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی. آج ہند کے ہر پہاڑ، ہر صحرا، ہر بیابان، ہر جنگل، ہر دریا، ہر سمندر سے جب تم میرے متعلق سوال اٹھاؤ گے، جب تم میرے نظریے کے متعلق سوال اٹھاؤ گے، تمہیں اس کا ہر ایک ذرہ ذرہ، تمہیں ہر ایک اس کا قطرہ قطرہ میرا مداخلہ نظر آئے گا. سامنے سے کہا اپنی تاریخ کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو. مدارس عربیہ میں بیٹھ کر صرف درس نظامی تک محدود نہ رہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تم نے ہر میدان کے اندر جرأتیں دکھائی ہیں. تمہاری تاریخ عالم کے اندر سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھی جا چکی ہے. تم نے ہر میدان کے اندر جرأتیں دکھائی ہیں. تم نے ریشمی رومال میں جہاد کیا ہے. تم نے انگریز کو اس بڑے صغیر سے بھگایا ہے. تم نے انگریز کو ناقوس چڑھے چپائے ہیں. تم نے قادیانیت کو للکارا ہے. تم نے عیسائیت کو للکارا ہے. تم قدر و حنین کے وارث ہو. تم تبوک کے مجاہدین کے وارث ہو. تمہاری تاریخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کر ریشمی رومال کی تاریخ تک ہر دور میں ظلم اور باطل سے لگا کر سورج کے اطلاع چمک رہی ہے. کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و صداقت کی آواز ہر نیچے تک نہ پہنچی ہو، جب حق و صداقت کی آواز ہر شہر تک نہ پہنچی ہو، جب حق و صداقت کی آواز ہر گلی محلے تک نہ پہنچی ہو. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ باطل اگر کنعان کی شکل میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا، تو حضرت
اے مجاہد دوستیا تحریک خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے انیک جماعت کے پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور جن سے یہ کہہ گیا گھبرائے نہیں حالات بدلنے والے ہیں جو شعلے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی آہوں میں شہدوں کی ہدایت پہنی ہے یہ چار دفن سجادوں کے اب پھیلنے ڈلنے والے ہیں ہمت ہی نہیں طوفانوں سے جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے بن سکے ہم اور آخر میں اس شعر کے ساتھ میں تو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل جنون چکے موت کے آگے ہم اہل جنون چکے موت کے آگے نہیں ہم جس روز مرے وہ احسان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سے ہم نے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا